اس ذہنیت پہ مجھے ہوتا ہے کہ جس نے صرف اپنی حفاظت کو سب سے زیادہ مقدم رکھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس پورے خطے کا یا اس زمین کا، اس ملک کا سب سے خوبصورت آدمی ہے، سب سے طاقتور آدمی ہے، سب سے دانا آدمی ہے، لہٰذا اس کو ضرورت ایسے لوگوں کی ہے جو انسان کی بجائے کچھ اور ہیں، تاکہ وہ اس شخص کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہمارے خطے میں سیاستدان بڑے قداور سیاستدان رہے ہیں، لوگوں نے 30 سال جیلیں کاٹی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے۔ کبھی کسی سیاسی کارکن نے ریڈیو پاکستان جیسی جگہ پہ حملہ کرنے کا سوچا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ادارہ قومی ادارہ ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ادارہ ان کا ہے، انہوں نے آ کے اس ادارے کو تباہ و برباد کر دیا اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، ریکارڈ برباد کیا اور بہت بڑا جرم کیا جو ناقابل معافی ہے۔ مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب نے اور آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بلڈنگ دکھائی اور حالت دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک پلانڈ طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مخصوص پارٹی جو ہے یہ سوشل میڈیا کی ایکسپرٹ ہے، لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ کون کون سی جگہ جو ہے زیادہ اہمیت کی عامل ہے، ان سب پہ اٹیک کیا ہے۔ لیکن شکر ہے اندھیرے کی وجہ سے یا آپ کے جو بہادر ساتھی ہیں ان کی ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کے اسٹوڈیوز بچ گئے۔ میں بحیثیت وزیر نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر جو بھی کر سکوں گا ریڈیو کے لیے ضرور کروں گا، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گو کہ ادارہ یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، انفارمیشن منسٹری کا ہے، لیکن ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس قسم کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو فعال بنائیں، مضبوط بنائیں اور ان کو پہلے سے زیادہ فعالیت کی طرف لے جائیں۔ یہ بے پناہ نقصان جو ہے یہ ظاہر ہے وقت لگے گا اس کو ختم ہونے میں اور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو دوبارہ بحال ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ کوششیں پرزور کوششیں ہونی چاہیے۔ میں بحیثیت وزیر کے، میں چونکہ ریڈیو سے میرا تعلق رہا ہے، بہت چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کا پروگرام کیا اور پھر بعد میں بحیثیت گلوکار میں نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں خاصی ریکارڈنگز کی ہے، مجھے ریڈیو کے سگنیفیکنس کا، اہمیت کا اندازہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ گمراہ جو لوگ ہیں جن کو میں عام اصطلاح میں زومبیز کہتا ہوں، وہ دوبارہ انسان بن جائیں اور آ کے نہ صرف یہاں ماتھا ٹھیکے کیا نام ہے معافیا مانگے اور پھر قسم کھائیں کہ انہوں نے آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ 2-3 سوال۔ نگراں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان میں بہترین لوگوں کی آبیاری ہوئی۔ 9 مئی کے سانحے نے ریڈیو پاکستان پشاور کو شدید نقصان پہنچایا۔ ریڈیو پاکستان کا قیمتی ریکارڈ اس سانحے میں نظر آتش کیا گیا جو ناقابل تلافی نقصان ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے کبھی ریڈیو پاکستان پر حملے کا تصور بھی نہیں کیا۔ سوشل میڈیا کی ایکسپرٹ پارٹی نے ریڈیو پاکستان پر حملہ کرایا۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ریڈیو پاکستان کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ جو یہ گورنمنٹ آئی، ہم تو آپ سمجھیں کہ چوکیدار ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے کیئر ٹیکرز ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ ہم چوکیداری پوری ایمانداری کے ساتھ کریں اور اپنے جتنے بھی دن ہمیں ملے ہیں اس دوران ہم ایسی تباہی نہ لائیں، زندگی کو، وطن کو خوبصورتی کی طرف، فعالیت کی طرف لے جائیں۔ ہمارے ڈومین میں اگر یہ معاشی بدحالی ختم کرنا ہوتا تو ہم ضرور، میں آپ کو جواب دے سکتا، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی کے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم معاشی بدحالی جو ہے اس کو بھرپور توجہ دیں۔ میں ہمیشہ مطلب عام طور پہ یہ ٹیلی ویژن چینلز یا جتنے بھی دوسرے ذرائع ہیں، جب سنتا ہوں کہ ڈالر کی اونچی اڑان، بڑے زور، عجیب و غریب جیسے وہ طفل جنگ نہیں بج رہی ہوتی ہے، اس آواز میں وہ بول رہے ہوتے ہیں جیسے بہت خوش ہو رہے ہوں۔ آئی وش، بلکہ میری ان سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان عناصر کے بارے میں بھی بات کریں جس کی وجہ سے ڈالر
اونچی اڑان اڑ رہا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں ملک کا درد نہیں ہے اور وہ کاروبار کے لیے ڈالر ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اگلے دن مزید اس کی قیمت میں اضافہ اور ان کی جیبیں بھریں. اگر ہمارے دلوں میں اس زمین کا درد، اس ملک کا درد ہوتا، سینس آف اونرشپ ہوتی ہم میں، ہم اپنے وطن کو اپنا وطن سمجھتے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ڈالر کی طرف نہ جاتا. اور یہ بدحالی میرے نزدیک یہ ذرا آرکسٹریٹڈ بدحالی ہے، جیسے باقاعدہ پلان کے ذریعے پھیلائی گئی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدحالی ختم ہو سکتی ہے، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے گریجولی، فوری طور پہ نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے دلوں میں وطن کا درد ہونا بہت ضروری ہے. آپ یہ سوچ کے اپنے روز و شب گزاریں اور اپروچ کریں چیزوں کو کہ جی آپ نے اس ملک میں خوبصورتی بکھیرنی ہے، ہارمونی پیدا کرنی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، تشدد ختم کرنا ہے، یہ جو انٹالرنس ہے اس کو ختم کرنا ہے. معاشی بدحالی اس وجہ سے بھی ہے، اور یہ بدحالی جو ہے، یہ انٹالرنس جو ہے، چاہے وہ ریلیجس ہو یا پولیٹیکل ہو، یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن پھیلائی گئی ہے. ہمارا چونکہ محدود مینڈیٹ ہے اور میں کوئی سیاستدان ہوں نہیں، آرٹسٹ ہوں، تو میں اپنے تئیں میرا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے میری اپیل لوگوں سے یہ ہوگی کہ وہ دلوں میں اس زمین کے لیے، اس وطن کے لیے درد پیدا کریں. درد پیدا ہوگا تو پھر ہر نفس، ہر شخص جو ہے اس کی نظر جو ہے بڑی تیز ہوگی، وہ دوسرے کو کہیں بھی کوڑا کرکٹ ڈالتے ہوئے، کوئی وائلیشن کرتے ہوئے برداشت نہیں کرے گا. وہ صرف اپنے گھر کو محل نہیں بنائے گا، بلکہ گھر کے باہر جو دوسروں کے استعمال کی زمین ہے یا دوسرے گھر ہیں ان کو بھی اپنے محل کی طرح محل کی شکل میں ہی دیکھنا چاہے گا. میں چونکہ ایک ایسے فیلڈ سے ہوں کہ جس کا اساس جو ہے وہ شیئرنگ ہے، یا دوسری صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادیب یا شاعر یا آرٹسٹ جو ہیں یہ سخی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں. ان خوفزدہ لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے، ذخیرہ اندوز کی بجائے آپ سخی ہو جائیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بانٹیں کھلے دل سے. جی میں نے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ امیڈیٹ جو آپ لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ ہمیں ذرا بتا دیں کہ کیا ہے. ہمارا نیشنل ہیریٹیج فنڈ ہے، ایک نیشنل فنڈ فار کلچرل ہیریٹیج ہے. یہ بھی چونکہ ہیریٹیج ایک طرح سے ہیریٹیج بلڈنگ ہے، لسٹڈ بلڈنگ تھی، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، اور اس کے اندر جو ذخیرہ ہے وہ ہیریٹیج ہے. تو ہم اپنی وزارت کے ذریعے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو امیڈیٹلی کوئی ریلیف دے سکیں. وزیر انفارمیشن جو ہیں سولنگی صاحب، وہ خود براڈ کاسٹر رہے ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ اس ادارے کا درد ہوگا. میرے دوست ہیں بڑے اچھے اور بڑے اچھے انسان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں پہ ریڈیو پاکستان پشاور کی داد رسی کریں اور جو بھی ممکن ہو وہ اس بلڈنگ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کی جو پروگرامنگ ہے اس کو ذرا ایکسلریٹ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے فوری طور پہ اقدامات. جی آخری آپ جہاں تک سیٹ اپ کے ڈیوریشن کا تعلق ہے، میری تو دعا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جلد سے جلد اعلان کرے انتخابات کا، اس لیے کہ انتخابات کے بعد ہی کوئی لیجٹمیٹ گورنمنٹ آئے گی. ہماری، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم چوکیدار ہیں اور میں ایماندار چوکیدار رہنا چاہتا ہوں. میں چونکہ آرٹسٹ ہوں، میرا تعلق اسی فیلڈ سے ہے. اس فیلڈ ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے، کلچر کہہ لیں یا ثقافت کہہ لیں یا آرٹ کہہ لیں، اس میں جو اہم ترین اس کا جو رخ ہے، جو خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ فرد کو اپنے گرد و پیش کے ساتھ ایک بہت ہی انٹیمیٹ رشتے میں جوڑتا ہے.
اور وہ رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ تنقیدی ہوتا ہے، دوسری طرف تخلیقی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ انفارم ہوتے جاتے ہیں، آگاہ ہوتے جاتے ہیں، اور آگاہی آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ جس خطہ زمین پہ رہ رہے ہیں اس خطہ زمین کی تاریخ کیا ہے، ہیریٹیج کی عمر کیا ہے. ہمارے ہیریٹیج کی عمر کم از کم 9,500 سال ہے اگر ہم مہر گڑھ سے شروع کریں، اور اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنا تنوع ہے، اتنی زبانیں ہیں، اور ہر زبان کے ساتھ ایک انڈیجنس کلچرل نیریٹو اٹیچڈ ہے جو وزڈم کا خزانہ ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نیشنل کوہیژن کے لیے کام کریں. ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی اصناف سے بالکل بے بہر ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. انگریزی کے ہر رائم ان کو یاد ہے، ہر پیرابل یاد ہے، ہر ایڈیم یاد ہے، اپنی زبانوں کا کچھ بھی یاد نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم فوری طور پہ ایک 3 روزہ یا 5 روزہ کانفرنس بلا کے ایکسپرٹس تمام زبانوں کے، تمام پاکستانی زبانوں کے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، ان کو بلا کے یہ جو ذخیرہ ہے ہمارے فوک ادب میں، انٹینجبل ہیریٹیج میں، وہ ہم جمع کریں اور پھر ٹرانسفارم کریں خوبصورت ویڈیوز میں، آڈیوز میں، اینیمیشنز میں، خوبصورت کتابوں میں، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ وہ کون ہیں، ان کا تشخص جو ہے وہ مضبوط ہو. جب تشخص مضبوط ہوگا اور یہ انٹیمیٹ انفارمیشن کی جب میں نے بات کی، آگاہ ہوں گے، آگاہی آپ کو بہادر بنا دیتی ہے، آپ کو کنجوسی سے دور کر کے آپ کو سخی بنا دیتی ہے. جب آپ سخی ہوتے ہیں اور بہادر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ تم بلا ہو، یعنی آپ انفارمڈ ڈیسیژن میکر بن سکتے ہیں. جب آپ کے فیصلے انفارمڈ ہوں، آگاہ ہوں، تو پھر ملک کو گلزار بنانا، جیسے رحمان بابا نے کہا ہے بہت پہلے، کرد گل اکڑا چسی مدی گلزار سی اغزی مکر پپشو کی بدی خار سی. پھر یہاں لوگ پھول ہی اگائیں گے، کانٹے نہیں بوئیں گے، اس لیے کہ کانٹے آپ کے اپنے پیروں کو زخمی کریں گے. انفارچونیٹلی خود غرض سیاستدانوں نے یا خود غرض ڈیسیژن میکرز نے یہاں کانٹوں کی فصل تواتر سے یہ کرتے رہے اور بڑی آبیاری کرتے رہے. تو ہمیں ان کانٹوں کو اکٹھا کر کے کسی انگیٹھی میں ڈالنا ہوگا اور پھولوں کو پھیلانا ہوگا. تھینک یو.